بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 جون 2022 بروز منگل دنیا بھر کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد ابو ذر۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائن پر۔ تیل کی کمی کی وجہ سے سری لنکا میں سکول اور سرکاری دفاتر بند کرنے کا اعلان۔ یورپ میں ہیٹ ویو بڑھنے لگا، یہ بڑھتا درجہ حرارت تمام ریکارڈ توڑ سکتا ہے۔ بی جے پی کے عہدیداروں کے اشتعال انگیز بیانات کی مذمت کرتے ہیں امریکی محکمہ خارجہ۔ غلط خبریں پھیلانے پر 29 برطانوی صحافیوں کی روس نے داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ کویتی باپ بیٹا سعودی صحرا میں جان کی بازی ہار گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جمعے کے روز ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے ورچوئل اجلاس کے دوران کہا کہ معدنی تیل پیدا کرنے والی صنعت کار اور اس سے مالی امداد فراہم کرنے والے افراد نے انسانیت کا گلا دبا رکھا ہے۔ سعودی حکام نے غیر معیاری قربانی کے جانوروں کو مکہ لے جانے پر پابندی عائد کر کے چیک پوسٹ قائم کر دی۔ اب جانتے ہیں ان خبروں کی تفصیلات۔ سری لنکا کے حکام نے سرکاری دفتر اور سکولوں کو 2 ہفتے کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا کیونکہ ایندھن کی عدم دستیابی کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو گئی۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق وزارت پبلک ایڈمنسٹریشن کے حکم نامے میں کہا گیا کہ کم پبلک ٹرانسپورٹ اور پرائیویٹ گاڑیوں کا بندوبست کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ملازمین کی تعداد میں کمی کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ سری لنکا کو اس وقت بدترین معاشی بحران کا سامنا ہے اور گزشتہ سال کے آخر سے مناسب مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اناج، ادویات اور ایندھن درآمد کرنے سے قاصر ہیں۔ ملک کو ریکارڈ مہنگائی اور بجلی کی طویل بندش کا بھی سامنا ہے، جس کے خلاف مظاہروں میں شدت آئی اور صدر کو استعفیٰ دینے کے مطالبات نے بھی زور پکڑ لیا ہے۔ رواں ہفتے کے شروع میں حکام نے ایندھن کو ذخائر کرنے کے لیے جمعے کو چھٹی کا بھی اعلان کیا تھا، تاہم اس کے باوجود جمعے کو پٹرول پمپ کے باہر لمبی قطاریں دیکھی گئی۔ گاڑی چلانے والوں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ٹینکوں میں پٹرول ڈلوانے کے لیے کئی دنوں سے انتظار کر رہے تھے۔ وزارت تعلیم کے مطابق سکولوں کی انتظامیہ کو کہا گیا کہ وہ پیر سے 2 ہفتوں کے لیے سکول بند رکھیں اور اگر طلباء اور اساتذہ کو بجلی کی سہولت میسر ہو تو آن لائن کلاسز کو یقینی بنائیں۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ سری لنکا کو مزید سنگین بحران کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام WFP نے کہا کہ اس نے جمعرات کو کولمبو کے غیر محفوظ علاقوں میں تقریباً 2000 حاملہ خواتین کو فوڈ اور واچر تقسیم کرنا شروع کر دیے ہیں۔ برطانیہ اور فرانس میں شدید گرمی کی لہر نے شہریوں کو پریشان کر دیا، جبکہ اسپین کے جنگلات میں لگی آگ کے باعث سینکڑوں افراد کو اپنے گھر خالی کرنے پڑے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جمعے کے روز برطانیہ اور فرانس میں درجہ حرارت غیر معمولی طور پر بلند رہا، جبکہ سائنسدانوں کی جانب سے جاری کی گئی وارننگ کے مطابق گرمی میں شدت وقت سے پہلے آئی ہے۔ یورپ کے کئی ملکوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گرمی آنے سے قبل ہی ہیٹ ویو آ گئی ہے۔ اسپین میں جمعے کو جنگلات کی آگ سے متاثرہ علاقے کا حجم 17,300 ایکڑ سے بڑھ گیا، جبکہ اس دوران 2,000 افراد کو جان بچانے کے لیے اپنے گھر چھوڑ کر نکلنا پڑا۔ اسپین کے وزیر اعظم نے جمعے کو قحط سے نمٹنے کے لیے عالمی دن کے موقع پر جنگلات میں لگی آگ بجھانے والے فائر فائٹرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فرنٹ لائن پر اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ اسپین کے زیادہ تر علاقوں میں جمعے کے روز درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ رہا، جبکہ اگلے چند دن یہ کئی علاقوں میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا۔ فرانس میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک پہنچنے کے بعد محکمہ صحت نے الرٹ جاری کیا۔ اسکول جانے والے بچوں کو گھر پر رہنے کے لیے کہا گیا، جبکہ وزارت صحت نے ہیٹ ویو کے دوران خصوصی ہیلپ لائن شروع کی ہے۔ وزارت صحت نے صحافیوں کو بتایا کہ ہاسپٹل بھر چکے ہیں، تاہم تمام متاثرہ افراد کو دیکھا جا رہا ہے۔ فرانس کے محکمہ موسمیات سے منسلک ماہرین نے کہا کہ سن 1947 کے بعد سے اب تک یہ فرانس کی تاریخ میں گرمیوں کے آغاز پر آنے والی پہلی ہیٹ ویو ہے۔ انہوں نے اس ہیٹ ویو کو موسمیاتی تبدیلی کی نشانی قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ملک کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت بڑھنے کے تمام پچھلے ریکارڈ ٹوٹ سکتے ہیں۔ ہیٹ ویو نے افریقہ اور اسپین کے بعد اٹلی اور برطانیہ کو بھی متاثر کیا، جبکہ لمبرڈے کے علاقے میں فصلوں کی کاشت کے لیے پانی دستیاب نہ ہونے پر ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے۔
امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے جمعرات کو اپنی معمول کی پریس بریفنگ کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم انسانی حقوق اور مذہبی آزادیوں سے متعلق مسائل پر انڈیا کے ساتھ باقاعدگی سے اعلیٰ سطح کے روابط جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے گزشتہ برس کے دورہ انڈیا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ اور انڈین عوام انسانی وقار، برابر مواقع اور مذہبی آزادیوں کے معاملے میں ایک جیسی سوچ کے حامل ہیں۔ یاد رہے کہ انڈیا کی جنتا پارٹی کے 2 ترجمانوں کی جانب سے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف توہین آمیز تبصرے کے بعد انڈین مسلمانوں میں شدید اشتعال پیدا ہوا۔ بی جے پی نے ان دونوں ترجمان میں سے ایک کو پارٹی سے برخاستہ کر دیا جبکہ دوسرے کی رکنیت معطل کر دی تھی اور بیان جاری کیا تھا کہ پارٹی کسی بھی مذہبی شخصیات کی توہین سے قطع لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ ان گستاخانہ تبصروں کے سامنے آنے کے بعد نہ صرف انڈیا میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے بلکہ مسلمان ممالک نے بھی اس کی شدید مذمت کی تھی۔ انڈیا کی ریاست اتر پردیش کے کئی شہروں میں 10 جون کو ہونے والے مظاہرے پرتشدد بھی ہو گئے تھے جبکہ اس دوران لگ بھگ 400 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ دوسری جانب احتجاجی مظاہروں میں شرکت کرنے والے کچھ مسلمانوں کے گھروں کو غیر قانونی قرار دے کر حکام کی جانب سے مسمار بھی کیا گیا۔ خیال رہے کہ انڈیا میں 2014 سے جب نریندر مودی پہلی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، مسلمانوں کے خلاف ہندو قوم پرستوں کی جانب سے پرتشدد اقدامات کے سلسلے میں تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہمیں حال ہی میں کچھ موقعوں پر پاکستانی حکام سے ملاقاتوں کا موقع ملا۔ گزشتہ ماہ نیو یارک میں فوڈ سیکورٹی سے متعلق کانفرنس میں امریکی وزیر خارجہ کی پاکستانی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فوڈ سیکورٹی سمیت مختلف مسائل کے بارے میں اچھی اور تعمیری بات چیت تھی، اور انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ہمارا شراکت دار ہے اور ہم ان خطوط پر اپنی باہمی تعاون کو بڑھانا چاہتے ہیں جن کی مدد سے ہماری مشترکہ مفادات کا تحفظ یقینی بن سکے۔ روس نے 29 برطانوی صحافیوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی، جن میں 5 کا تعلق گارڈین، 4 کا BBC، جبکہ فائنینشل ٹائم کے چیف فارن افیئر بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق روس کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا کہ فہرست میں شامل برطانوی صحافی جان بوجھ کر روس اور یوکرائن سے متعلق غلط اور یک طرفہ اطلاعات پھیلانے میں ملوث ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ یہ اقدام مغربی پابندیوں، روس سے متعلق غلط خبریں پھیلانے اور برطانوی حکومت کے روس کے خلاف ایکشن کے جواب میں اٹھایا گیا۔ اس فہرست میں شامل صحافیوں کا تعلق BBC، سنڈے ٹائمز، ڈیلی میل، دی انڈیپینڈنٹ، ڈیلی ٹیلی گراف، اسکائی نیوز اور دیگر اداروں سے ہے۔ فہرست میں ٹائمز ڈیلی، ٹیلی گراف، ڈیلی میل اور انڈیپینڈنٹ کے چیف ایڈیٹر کے نام بھی شامل ہیں۔ ان میں سے فوجی اور فضائی معاملات کے ماہرین کے علاوہ برطانیہ کے وزیر دفاع اور ایئر چیف بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب کے صحرا میں کویتی شہری اور اس کا بیٹا گرمی اور پیاس کے باعث سعودی صحرا میں جان کی بازی ہار گئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق کویتی شہری فلاح العجمی اور اس کا 7 سالہ بیٹا سوید سعودی عرب کے صحرا ملیجہ کی وادی العجمان میں سفر کر رہے تھے۔ یہ مدینہ منورہ سے 480 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کویتی شہری صحرا میں راستہ بھول گیا تھا۔ کویتی شہری نے سنیچر کو سفر شروع کیا تھا اور ان کا رخ حجرات کے علاقے سے 25 کلومیٹر دور صحرا میں ایک چراگاہ تھی۔ یہ مقام النائریہ کمشنری کے تحت آتا ہے۔ بدقسمتی سے ان کی گاڑی ریت میں پھنس گئی۔ گاڑی کو ریت سے نکالنے کی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ کویتی شہری نے حجرات پیدل جانے کا فیصلہ کیا اور بیٹا گاڑی میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ موبائل نے کام بھی بند کر دیا تھا۔ پیدل چلتے ہوئے پیاس اور تھکن سے بے حال ہو گئے۔ شدید گرمی نے صورتحال مزید سنگین بنا دی۔ بالآخر کویتی شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ ادھر بیٹا باپ کا انتظار کر رہا تھا۔ دیر ہونے پر وہ بھی گاڑی چھوڑ کر نکل پڑا اور جس جگہ اس کے باپ کی موت واقع ہوئی تھی 4 گھنٹے بعد اس سے کچھ فاصلے پر بیٹا بھی گرمی اور تھکن سے جان کی بازی ہار گیا۔ واضح رہے کہ ملیحہ شہر میں جس دن واقعہ پیش آیا دن کے وقت درجہ حرارت 46 سینٹی گریڈ تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے جمعے کے روز ہونے والے ایک اعلیٰ سطح کے ورچوئل اجلاس کے دوران کہا کہ معدنی تیل پیدا کرنے والے صنعت کار اور اسے مالی امداد فراہم کرنے والے افراد نے انسانیت کا گلا دبا رکھا ہے۔ انہوں نے یہ بات اکنامک فورم آن انرجی اینڈ کلائمیٹ کے ورچوئل اجلاس کے دوران کہی جس میں امریکی صدر سمیت سعودی عرب، چین، یورپ اور مصر کے نمائندے شامل تھے۔ اسی اجلاس کے دوران صدر بائیڈن نے خام تیل کی قیمتوں کو کم کرنے اور موسم کے تحفظ کے لیے گرین پالیسیوں پر عمل کرنے پر زور دیا۔
یہ پہلا موقع ہے کہ انہوں نے معدنی تیل کی صنعت کو تمباکو کی انڈسٹری سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ تیل کی صنعت بھی تمباکو کی صنعت کی طرح تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے، جبکہ بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ میں پٹرول کی قیمتیں کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ میں اس وقت پٹرول کی قیمت 40 برس کی بلند ترین سطح یعنی اوسطاً $5 فی گیلن تک پہنچ چکی ہے۔ سعودی حکام نے غیر معیاری قربانی کے جانوروں کو مکہ لے جانے پر پابندی عائد کر دی اور چیک پوسٹ بھی قائم کر دی۔ وزارت ماحولیات کا کہنا ہے کہ حج سیزن کے منصوبے کے تحت قربانی کے لیے لائے جانے والے مویشیوں کو جانچ پڑتال کے بغیر مکہ مکرمہ نہیں لایا جا سکتا، جو مختلف شہروں سے آنے والے مویشیوں کا معائنہ کرنے کے بعد انہیں مکہ مکرمہ لے جانے کا اجازت نامہ جاری کریں گے۔ اس ضمن میں وزارت ماحولیات کا کہنا ہے کہ 11 ٹیمیں تشکیل دی گئی جن کو مختلف علاقوں میں قائم چیک پوسٹوں پر متعین کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین کچھ اہم خبریں۔ مزید اسی طرح عرب دنیا کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ ہمارے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اب سب دوستوں کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔